اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، اعتکاف کا ایک پورا ٹائم ٹیبل الگ میں نے بنایا ہے کہ آپ صبح سے لے کے رات تک کیا کریں۔ اگر کوئی اعتکاف کرنا چاہے تو وہ الگ طور پر ڈیمانڈ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ عموماً لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں ہم اعتکاف بیٹھنے لگے بتائیں ہم اس میں کریں کیا، اور مجھے اس سے بڑا ترس آتا ہے کہ بہت کچھ کرنے کو ہے لیکن ان کو پلاننگ نہیں کرنی آ رہی اپنی۔ تو اگر ایک بنی بنائی پلاننگ سامنے آ جائے اور انسان اس کاغذ کو سامنے رکھ لے، اچھا میرا یہ کام ہو گیا اب میں یہ کر لوں، اب یہ کر لوں، کیونکہ جو عمر بڑھتی جاتی ہے انسان کا حافظہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ بہت سی چیزوں کی نیت کرنے کے باوجود کام ہو نہیں پاتے۔ پھر اسی طرح شب قدر جو ہے اس کی پلاننگ کریں کہ آپ نے 2 گھنٹے جاگنا ہے، 3 جاگنا ہے، پوری رات تو ویسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، اور اس میں بھی پلاننگ کریں، کچھ حصہ تلاوت، کچھ حصہ ذکر استغفار وغیرہ، کچھ نفل، یعنی اس میں اگر بیٹھ کے تھوڑا پڑھا ہے تو پھر کھڑے ہو کے نفل پڑھ لیں، تو پھر بیٹھ کے کچھ کر لیں، تو پھر کھڑے ہو کے، تاکہ وقت گزارنا آسان ہو۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو تمنا تو کرے نا عمرہ کرنے کی، موقع ملے یا نہ، نیت کا بھی تو اجر مل جاتا ہے نا، کیونکہ رمضان میں عمرہ جو ہے وہ حج برابر ثواب ہے، تو بڑی لالچ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے یا موقع نکالے، لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ ہماری اپنی بے بسی اور بے بذاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں مانگتے رہو، جیسے بچوں کو بھی کہتی ہوں مانگتے رہو اللہ سے، کیا پتا کہاں اللہ تعالیٰ کس وقت کو موقع پیدا کر دے۔ تو رمضان کا جو ہے عمرہ، اگر نہیں تو نیت اور دعا سے انشاءاللہ اجر مل جائے گا گھر میں بیٹھ کے۔ پھر آگے انفاق فی سبیل اللہ، کیونکہ بعض اوقات ہم کہتے اوہ رمضان گزر گیا مجھے تو زکوٰۃ ہی دینی یاد نہیں۔ اصل بات پتہ کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ میں دن رات تفسیر اتنی پڑھتی رہی نا کہ مجھے دورہ قرآن کرانا تھا نا تو وہ مجھے بھول ہی گیا۔ ٹھیک ہے آپ کو دورہ قرآن کرانا، لیکن اعتدال رکھنا ہے، باقی فرائض بھی پورے کرنے، تو اس لیے خاص طور پر یہ یاد دہانی کے لیے صرف اس کے لیے اگر آپ شعبان کے آخر میں ہی کیلکولیشن کر کے رکھ لیں آج کل میں، تو انشاءاللہ جو ہی رمضان شروع ہو تو نکال لیں۔ پھر صدقہ خیرات، اس میں مال، جسم، وقت، صلاحیتیں، بہت ساری چیزیں آتی ہیں، دین کی تبلیغ، اشاعت وغیرہ وغیرہ، اس میں بھی آپ اگر ٹارگٹ کر لیں رشتہ داروں کو کیا دینا ہے، مسکینوں کو کیا دینا ہے، یتیموں کو کیا دینا ہے، ہمسایوں کو کیا دینا ہے، اور علم میں سے کیا دینا ہے، اور اچھے کاموں میں سے کسی کی اعادت کرنا ہے، یعنی اگر آپ تھوڑی سی اس کو لکھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر چیزیں مس نہیں ہوتی۔ پھر جو نیک کام، ہمدردی اور صلہ رحمی کے، اس میں خاص طور پر غریب، بیوہ، یتیم کا ضرور خبرگیری کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یتیم اور بیوہ کی خبرگیری کرنے والا کیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں کھڑی کر کے بتایا کہ میرے ساتھ ہوگا قیامت کے دن۔ اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے کہ آپ کے قریب ہم کسی طرح پہنچ جائیں، ہیں؟ لیکن ہم وہ کام نہیں کرتے کہ جن سے وہاں پہنچا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ سوچیں آس پاس میں کوئی ہے ایسا بیوہ یتیم جس کو میں بطور خاص کچھ جا کے کروں، یعنی کوشش اور شعوری کوشش۔ پھر مہمان نوازی، اس میں صرف رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے نہیں، غریبوں، بیواؤں، یتیموں، پڑوسیوں کے لیے بھی کبھی کبھار افطاری کا اہتمام، ضروری نہیں دعوت یا بہت بڑا لیوشلی کچھ ہو، یعنی کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے۔ پھر شکر اور صبر، خاص طور پر یعنی روزے کی حالت میں انسان ایک خاص روحانی کیفیت میں ہوتا ہے، تو الحمدللہ کہنے کی، اور پھر خصوصاً روزے کے وقت جو تکلیف تھوڑی بہت بھوک کی ہوتی ہے، بچے بعض اوقات منہ بنا رہے ہوتے ہیں گھر میں کہ وہ روزہ لگ رہا ہے، یا ہم تھوڑے سے نڈھال نظر آنے لگتے ہیں، تو کوشش کریں کہ وہ اپنے اندر شکر کی ایسی کیفیت لائیں کہ، کیونکہ ہوتا پتہ کیا، ایک ایسا ہو نا تو وہ سب کو بیمار کر دیتا ہے، ایک تھکنے لگے تو سب تھکنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ دوسروں کے لیے مثال اور نمونہ بنیں اور ان کو بہتر راہ دکھائیں۔ پھر حصول علم کے لیے کوشش، اور مختلف چیزیں جو آپ نے عمل کرنے ہیں نا ان کا علم بھی حاصل کر لیں، جو کام آپ نے کرنے ہیں خصوصی ان چیزوں کا مطالعہ، تاکہ آپ پورے شعور کے ساتھ کر سکیں۔ پھر درس و تدریس کا کام ہو سکتا ہے، گھر میں، محلے میں بچوں سے متعلق تعلیم و تربیت، ان کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتانا۔ پھر تبلیغ دین کا کام، اس میں مختلف جو طریقے ہو سکتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہی ہیں۔ پھر تزکیہ نفس کے لیے جو کچھ آپ کو کرنا۔ پھر مباح کام ہے، جیسے کھانا تیار کرنا ہے، جیسے آرام اور نیند ہے، اگرچہ رمضان میں بھی عبادت ہی ہو جاتی ہے۔ عید کی تیاری اگر شعبان میں کر لیں، عید کی تیاری جو کپڑے وغیرہ، تو اس میں یہ ہوگا کہ رمضان کا آخری عشرہ جو ہے، آپ کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے، اہل خانہ کو جگاتے، اور نیکیوں میں جتنی شدت آپ کی اس رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی وہ سال بھر میں کہیں اور نظر نہیں آتی، اور ہماری جتنی شاپنگ اور خریداری رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور جتنے بازار ہمارے آباد ہو جاتے ہیں وہ کہیں اور نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے وہ بھی ایک ضرورت ہے، لیکن ہم اس ٹرینڈ کو بدل بھی تو سکتے ہیں، اس کو رمضان کے آخر میں کرنے کے بجائے شعبان کے آخر میں لے آئیں، تاکہ آپ کا عبادت کا وقت جو ہے وہ بازاروں میں ضائع نہ ہو۔ پھر اسی طرح آرام اور نیند میں بھی کچھ کمی کرنا ہوگی۔ پھر مختلف باتیں، کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ روزہ رکھ کے میں گپ شپ فون پہ کرتے رہتے ہیں، باتیں۔
آپ کو پتا ہے صحابہ کرام اجنبی ہو جاتے تھے رمضان میں ایک دوسرے سے. کیوں اجنبی ہو جاتے تھے؟ تاکہ عبادت زیادہ کر سکیں. تو عام طور پہ جو مباح بات چیت ہے اس کو بھی ذرا کٹ ڈاؤن کر لیں شعوری کوشش کے ساتھ. اب یہ دعوتی الہ عمل ہے، یعنی تبلیغ آپ نے کیسے کرنی ہے. اس میں دعوت کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو اس بات کی تحریک دلانا کہ وہ اس رمضان کو پچھلے رمضان سے زیادہ بہتر گزاریں. یعنی یہ آپ اپنا ٹارگٹ مقرر کر لیں. یہ نہیں کہ جو دورہ قرآن آپ نے پچھلی دفعہ کرایا تھا بس مشینی انداز میں وہی پھر جا کے انہی لوگوں کے آگے بیٹھ جائیں، وہ بھی سو رہے ہیں اور آپ بھی تھکے ماندے نظر آئیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنے لیے سوچیں کیا میرا یہ رمضان پچھلے سے زیادہ بہتر گزرا یا گزر رہا ہے؟ اگر نہیں گزر رہا تو کیوں نہیں گزر رہا؟ مجھے دین میں ترقی کرنا ہے، آگے جانا ہے، اس کو مزید بہتر بنانا ہے. اور صرف خود نہیں، دوسروں کو بھی ساتھ اسی طرح لے کے چلنا ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی آپ کو یہ احساس دلانا ہے کہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں، وہ کیا ہوا؟ وہ تباہ ہو گیا. جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں. تو اسی طرح اپنا ٹارگٹ رکھیں کہ میرا یہ رمضان پچھلے سے بہتر ہو، اور آئندہ کے لیے جو کمیاں غلطیاں رہ جائیں ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ اگلے سال میں نے یہ نہیں کرنے دینا. اپنے آپ کو یہاں روک کے رکھنا ہے. یعنی پچھلے سالوں کی غلطیوں سے فائدہ اٹھائیں اور اس سال کی نوٹ کر کے آئندہ کے لیے ان کی وہ کریں. نہیں ہوا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.